دنیا کا ہر ایک مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ نان مسلم تھنکرز اور اسکالرز بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے، اور یہ تعریف جذبات میں نہیں کی گئی ہے، یہ تعریف انٹلیکٹ، ہسٹری اور ریزن کے بیس پہ کی گئی ہے۔ 1978 میں امریکن ہسٹورین مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 نام کی ایک لسٹ تیار کی، جس میں انسانی تاریخ کے 100 سب سے انفلوئنشل لوگوں کو رینک کیا گیا۔ اس لسٹ میں مائیکل ایچ ہارٹ نے رسول اللہ کو نمبر 1 پوزیشن پہ رکھا۔ ان کا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے واحد ایسے شخص ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں لیول پہ بے مثال طور پہ کامیاب رہے۔ فرینچ ہسٹورین الفانسو ڈی مارٹینی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹرکی میں لکھا ہے، اگر عظیم مقصد، وسائل کی کمی اور حیرت انگیز نتیجوں کو انسانی جینیس کا پیمانہ مانا جائے تو ماڈرن ہسٹری کی کون سی بڑی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ مشہور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ فوج، قانون اور سلطنتیں بنائیں، اور اگر کچھ قائم بھی کیا تو صرف ایسی میٹیریل پاور تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بکھر گئی۔ لیکن رسول اللہ نے صرف فوجوں، قانونوں، سلطنتوں، قوموں اور نسلوں کو ہی نہیں بدلا، بلکہ اس زمانے کی آبادی کے 1/3 حصے کے لاکھوں انسانوں کو بدل دیا، اور اس سے بھی آگے انہوں نے صرف حکومتیں نہیں بلکہ عبادت گاہوں، معبودوں، مذہبوں، خیالوں، عقیدوں اور روحوں تک کو جھنجھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے اس معنی کو بہت گہری بات میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک بار کو انسان خدا کے وجود کو بھی جھٹلا سکتا ہے کیونکہ اس نے اسے دیکھا نہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جھٹلائے گا؟ یعنی انسان یہ کہہ سکتا ہے جو چیز اس کی نظروں کے سامنے نہیں اس پہ یقین نہ کرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کا کردار اور انسانی تاریخ پہ ان کا اثر، یہ سب اتنا واضح اور قائم ہے کہ اسے جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ وہ صرف عقیدے کی ہی نہیں، تاریخ کی بھی حقیقت ہیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی شادیوں کو لے کے تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیے اس موضوع پہ برٹش وومن رائٹ ایکٹیوسٹ اینی بیسنٹ کیا کہتی ہیں۔ کیا آپ سچ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو جوانی کے پورے جوش میں 24 سال کی عمر میں اپنے سے کافی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے اور 26 سال تک صرف اسی کا وفادار رہتا ہے، 50 سال کی عمر میں جب جذبات ڈھل رہے ہوتے ہیں شادی صرف ہوس اور شہوت کے لیے کرے گا؟ انسانوں کی زندگی کا فیصلہ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ اور اگر آپ ان عورتوں کو دیکھیں جن سے انہوں نے بعد میں شادیاں کی، تو ہر شادی کے پیچھے یا تو اپنے امتیوں کے لیے کوئی الائنس تھا، یا اپنے فالوورز کے لیے کوئی فائدہ، یا پھر وہ عورت کسی سخت ضرورت اور حفاظت کی محتاج تھی۔ عرب کے اس عظیم نبی کی زندگی اور کردار کا جو بھی سنجیدگی سے مطالعہ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے انہوں نے کیا سکھایا اور کیسے زندگی گزاری، اس کے دل میں ان کے لیے عزت کے سوا کچھ اور پیدا ہی نہیں ہوتا۔ فرینچ تھنکر اور سوشل اینتھروپولوجسٹ رابرٹ بریفو کا کہنا ہے، تمام انسانوں کی آزادی، انسانی بھائی چارے، قانون کے سامنے سب کی برابری اور مشورات پہ بیس ڈیموکریٹک حکومت جیسے خیالات جنہوں نے فرینچ ریولوشن اور ڈکلیریشن آف رائٹس کو انسپائر کیا، جو امریکن کانسٹیٹیوشن کی بنیاد بنے اور لیٹن امریکہ کی آزادی کی جنگوں کو بھڑکایا، یہ ویسٹ کی ایجاد نہیں ہے۔ ان خیالات کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یہ انہی اصولوں پہ نکھرا ہوا خلاصہ ہیں جو میڈیول یورپ کے انٹیلیجنسیا نے صدیوں تک اسلام سے حاصل کیے، خاص کر کروسیڈز کے بعد، جب یورپ میں بنی ہوئی سوسائٹیز اسلام کے بھائی چارے پہ مبنی نظاموں کی نقل کرنا شروع کی۔ اسکاٹش فلاسفر تھامس کارلائل کا کہنا ہے، ایک اکیلا انسان کیسے جنگجو قبیلوں اور بیدوینز کو صرف 2 دشکوں کے کم وقت میں ایک طاقتور اور تمیز یافتہ قوم میں ڈھال سکتا ہے۔ اس شخص کے گرد جو جھوٹ بیجا جذبات کے نام پہ گڑھے گئے ہیں، وہ اس کی نہیں بلکہ ہماری اپنی رسوائی ہے۔ وہ ایک خاموش عظیم روح تھا۔ ان لوگوں میں جو زندگی سنجیدگی کے ساتھ جیتے ہیں، اسے دنیا کو روشن کرنا تھا، کیونکہ دنیا کے پیدا کرنے والے نے اسے اس مقصد کے لیے چنا تھا۔ مشہور امریکن ہسٹورین اور فلاسفر جان ولیم ڈریپر نے لکھا ہے، رومن امپرر جسٹینین کی وفات کے 4 سال بعد 569 AD میں عرب کے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے انسانی نسل پہ سب سے زیادہ اثر ڈالا۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई सल्तनतों का मजहबी रहनुमा बनना और दुनिया के एक तीसरे हिस्से की रोजमर्रा की जिंदगी की रहनुमाई करना, शायद इसी बुनियाद पे उन्हें पैगंबर खुदा कहना बिल्कुल दुरुस्त लगता है। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, मुझे पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया है कि उस दौर में इस्लाम को जिंदगी के निजाम में जगह तलवार ने नहीं दिलाई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, उनकी पूरी खुद फरामोशी, अपने वादों की पाबंदी, दोस्तों और फॉलोअर्स के लिए उनकी गहरी वफादारी, उनकी बेखौफी, उनका जुर्रतमंद मिजाज और अल्लाह पर और अपने मिशन पे उनका पूरा भरोसा, ये सब चीजें थी, तलवार नहीं, जिन्होंने हर रुकावट को पार किया और हर मुश्किल को शिकस्त दी। इंडियन थिंकर और फिलोसोफर के रामकृष्ण राव का कहना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी पूरी हकीकत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, मैं बस उनकी एक झलक ही देख पाता हूँ। क्या ही हैरत अंगेज और दिल फरेब मंजर की लड़ी है। कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, कहीं मुजाहिद, कहीं ताजिर, कहीं स्टेट्समैन, कहीं खतीब, कहीं रिफॉर्मर, कहीं यतीमों का सहारा, कहीं गुलामों के मुहाफिज, कहीं औरतों को हक दिलाने वाले, कहीं इंसाफ करने वाले काजी, और कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वली और सेंट हैं। इन तमाम अजीम किरदारों में, इंसानी जिंदगी के हर पहलू में वो हर जहां एक मिसाली शख्स नजर आते हैं। जब मुख्तलिफ मजहबों, मुल्कों और दौरों के नॉन मुस्लिम थिंकर्स, फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस भी एक ही बात पे मुत्तफिक हो जाएं, तो ये फिर तारीफ नहीं रहती, बल्कि एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट बन जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए मुसलमान ही होना जरूरी नहीं, बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान होना ही काफी है। शुक्रिया। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी तारीख की सबसे इन्फ्लुएंशियल और अजीम शख्सियत मानते हैं और उन्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।